عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام هل بقي من بر ابوي شيء ابرهما به بعد موتهما. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام والدین کی حیاتی میں تو ان کی خدمت ہے، اگر والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کی موت کے بعد بھی کوئی ایسی چیز ہے، ایسا حق ہے جو میں ادا کرتا رہوں، کوئی چیز باقی ہے؟ قال نعم. حضور نبی رحمت آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، والدین زندہ ہو تو ان کی خدمت ہے ہی، لیکن والدین اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ان کا حق باقی رہتا ہے، پھر بھی ان کا حق باقی رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے کے بعد، والدین کو موت آنے کے بعد سب سے پہلا حق یہ ہے الصلاۃ علیہما، ان دونوں کا نماز جنازہ پڑھا جائے، ان دونوں کا نماز جنازہ پڑھا جائے. اور دوسرا حق یہ ہے والاستغفار لہما، ان کے لیے دعائے استغفار کی جائے، ایصال ثواب کا اہتمام و انتظام کیا جائے. آج مبارک ہو اہل سنت و جماعت کو کہ ان کے اندر یہ روش موجود ہے کہ ان کے والدین دنیا سے رخصت ہوں، ان کے عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہوں، تو یہ ساری زندگی ایصال ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہتے ہیں. مرنے سے لے کر آخر تک، جب تک پچھلے حیات ہے، زندہ ہے، تو ان کے ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے. دوسرے دن، 7ویں دن، 40ویں دن، پھر سالانہ، پھر ساری زندگی سالانہ سلسلہ ایصال ثواب کا جاری و ساری رہتا ہے. تو یہ حق ہے مرنے والوں کا. حضور نبی رحمت آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک عبد صالح کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا. ان اللہ عز و جل للعبد الصالح للجنہ، کہ بے شک اللہ رب العزت جنت میں ایک نیک بندے کے درجات کو بلند کرے گا. تو جب وہ اپنے درجات کو بلند دیکھے گا تو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا جنت تو مجھے ملنی تھی، وہ مل گئی، اب جنت میں یہ میرا مقام کیسے بلند ہوا ہے، یہ درجات میں بلندی کیسے؟ فیقول یا ربی انا لی ھذا، وہ رب کی بارگاہ میں یہ سوال دراز کرے گا، پوچھے گا، تو رب فرمائے گا اے میرے بندے تو پیچھے اپنی نیک اولاد چھوڑ کے آیا ہے. باستغفار والدک لک، تیرے بیٹے نے آج تیرے لیے استغفار کا اہتمام کیا ہے، دعا استغفار کی ہے، اس استغفار کے بدلے جنت میں تیرے درجات کو بلند کر دیا گیا ہے. تو والدین کا دوسرا وفات کے بعد حق یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کیا جائے. اور فرمایا تیسرا حق یہ ہے انفاذ عہدہما، اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو ان کے وعدوں کو پورا کیا جائے، ان کے عہد کو پورا کیا جائے. یہ نہیں کہ والدین نے کسی سے وعدہ کیا تھا، زبان دی تھی، تو اب ان کی وفات کے بعد وہ وعدہ ختم ہو گیا. اولاد کا یہ ہے، اولاد پر ضروری ہے، یہ والدین کا اولاد پر حق ہے کہ والدین کے اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کیا جائے. اور فرمایا مرنے کے بعد، والدین کے وصال کے بعد چوتھا حق یہ ہے صلۃ الرحم التي لا توصل الا بہما، کہ وہ والدین کے ساتھ، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. والدہ کی جو بہن ہے اور والد کا جو بھائی ہے، اس طرح پھر رشتہ داریاں ہیں، ان کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، یہ بھی اولاد پر لازم اور ضروری ہے. اور فرمایا پانچواں حق یہ ہے وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، کہ والدین کے جو دوست ہیں، والد کے دوست ہیں، والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، ان کی عزت کرے، ان کی تکریم کرے. فرمایا یہ وہ حقوق ہیں، یہ وہ مرنے کے بعد بھی والدین کی خدمت ہے جو اولاد پر لازم اور ضروری رہتی ہے، جو والدین کے حق میں اولاد کو کرنا ہوتا ہے. ایک اور خدمت کا انداز آپ کے سامنے ایسے حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ شریف میں آیا، یہ بات صحابہ کرام کے عمل میں موجود تھی، تو فرماتے ہیں جب میں مدینہ شریف آیا تو مجھ سے ملنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، میرے پاس بیٹھے گفتگو ہوئی. تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابو بردہ
تجھے پتا ہے اتدری لما اتیتک، میں تیرے پاس کیوں آیا ہوں؟ تجھے اس بات کا علم ہے؟ تو حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں، کیوں ملنے کے لیے آئے ہیں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یوصل اباہ فی قبرہ فلیصل اخوان ابیہ بعدہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ بیان کرتے ہیں، سبب بیان کرتے ہیں کہ میں تجھ سے ملنے کے لیے کیوں آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے والدین کے مرنے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ والدین کے اہل محبت سے محبت رکھے، اہل محبت سے حسن سلوک کرے، ان کو جا کر کے ملے جو ان کے والدین کے دوست تھے، والد کے دوست اور والدہ کی سہیلیاں تھیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وہ ایسے ہی ہوگا مرنے کے بعد جس طرح اپنے والدین کی خدمت کی جا رہی ہے۔ آج اس بات کی کمی ہے، اس بات کا فقدان ہے کہ والدین کو ایک معمولی ان کی حیثیت سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو پھر والدین کی خدمت لازم اور ضروری ہے۔ آخری بات میں عرض کرنے لگا ہوں، پوری گفتگو کا خلاصہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی والدہ سے اجازت چاہی کہ مجھے آپ اجازت رحمت فرمائیں، اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں، جنگلوں میں جا کے اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو والدہ نے ایک دن اجازت رحمت فرما دی، 12 سال جنگلوں میں عبادت و ریاضت کرتے رہے، 12 سال۔ اور 12 سال کے بعد جب جنگل سے نکلے تو رات کا وقت تھا، چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے سے گزر ہوا تو گھر کے دروازے کو پہچانا، پچھلی رات کا وقت تھا، اختصار سے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، دیکھا کہ دروازے کے نیچے سے پانی بہہ رہا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی پہچان گئے کہ والدہ جاگ رہی ہے، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ 12 سال کے بعد والدہ تہجد کے وقت وضو فرما رہی تھی، جب دروازے کی آواز سنی تو فرمایا بیٹا بایزید رک میں آ رہی ہوں۔ 12 سال کے بعد ماں کی تڑپ دیکھے، ماں کی محبت دیکھے کہ دستک کو پہچان لیا کہ یہ میرے بیٹے کی ہاتھوں کی دستک ہے۔ تو جب دروازہ کھولا، ماں سے ملے، آنکھوں میں آنسو ہے، عجب کیفیت ہے، 12 سال کا بچھوڑا ہے۔ تو ماں نے پوچھ لیا بیٹا 12 سال اللہ کی عبادت و ریاضت کی، کوئی مقام بھی حاصل ہوا ہے، کوئی اللہ کا قرب بھی نصیب ہوا ہے؟ کہا نہیں امی، جس دن پہلے دن کی طرح تھا جس طرح آج بھی اسی طرح کا ہوں، کوئی مقام، کوئی مرتبہ، کوئی قرب حاصل نہیں ہوا۔ تہجد کا وقت تھا تو والدہ کے ہاتھ اٹھ گئے، رب کی بارگاہ میں عرض کر دی، دعا کر دی، عرض کی مولا میرے بیٹے نے 12 سال تیری عبادت و ریاضت کی ہے، تو نے اس کو قرب نہیں عطا کیا، اس کو مقام مرتبہ نہیں عطا کیا، تو ایک والدہ دعا کرتی ہے اس کو اپنا قرب عطا فرما دے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ نے پھر لکھ کر کے گئے کہ 12 سال کی عبادت و ریاضت میں مجھے وہ مقام و مرتبہ نہیں ملا جو والدہ کے چند جملوں میں اللہ نے مجھے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ تو یہ والدین کی خدمت میں سب صلہ ملتا ہے، جن کے والدین حیات ہیں، اللہ رب العزت اپنی حیاتی میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی بے حساب بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، آمین مجاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیری دی توفیق کرم فضل رحمت عنایت کے ساتھ اس میرج حال میں درس قرآن ہوا، والدین کی خدمت اور ان کے حقوق بیان کیے گئے، اے اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام جو غلطی ہوئی ہے اپنے رحمت کے صدقہ طفیل کو معاف فرمانا۔ یا ذا الجلال والاکرام ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان المبارک کے انوار و تجلیات زیادہ سے زیادہ عطا فرما، اس کی
رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو کوئی بیمار ہے اس علاقے کے اندر گھروں میں ہسپتالوں میں تمام کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام ہمارے ملک پاکستان کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، شیاطین کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اور جو اسلام دشمن قوتیں اور طاقتیں ہیں اے اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام حضرت علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ اے اللہ ان کی رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جو یہ مشکل وقت اہل سنت پہ آن پڑا ہے یا ذا الجلال والاکرام یہ مشکل وقت دور فرما کے اپنے رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، آپس میں اتحاد اتفاق محبت امن سکون رواداری بھائی چارہ عطا فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام اس میدان جہاد میں جہاں دوسری تقریبات ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی تقریبات عام فرما، جہاں سے دین اسلام کا فیض قیامت تک جاری و ساری فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ جو دوست احباب تشریف لائے ہیں تمام کی دلی جائز حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی نبیہ